بسم الله الرحمن الرحيم اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. گرامی مرتبت حضرت صاحب مدثر العلی نے جیسا اعلان فرمایا اس کے مطابق حضرت نے دعا بھی فرمائی. عالم اسلام جس انداز سے ظالموں کی ریشہ دوانیوں اور ان کی دسیسہ کاریوں اور ان کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ ذمہ کرم پر ہی اب ہمارے معاملات ہیں، کیونکہ اب ہم میں کوئی بھی نہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی محمود غزنوی ہے اور نہ ہی اب کوئی ہم میں نور الدین زنگی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. دعا کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسلامی ریاستوں کی بھی سرحدیں ہمارے لیے بند ہیں. اگر ایک ہی ریاست ہوتی تو اس وقت ہمیں یہاں تھوڑی ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس وقت غزہ میں ہونا چاہیے تھا، اور یہاں سے غزہ تک کا راستہ بالکل سیدھا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایک بھی غیر اسلامی ملک نہیں آتا. لیکن آپ یہاں سے نکلیں تو افغانستان کی سرحد رکاوٹ بن جائے گی، پھر ایران کی سرحد رکاوٹ بن جائے گی، آپ کو جانے نہیں دیں گے. ٹرکی کی سرحد رکاوٹ بن جائے گی، پھر عراق کی سرحد، کویت کی سرحد، پھر سعودی عرب کی سرحد، پھر اس کے بعد شام کی سرحد اور پھر اسرائیل. تو بڑی عجیب صورتحال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو اگر ہم سے کوئی اجنبی ہے، ہم سے الگ زبان بولنے والا ہے، ہم سے علیحدہ کسی اور جغرافیائی زمین پر رہتا ہے، اس کی نسل ہم سے الگ اور مختلف ہے، لیکن ایک رشتہ تو ہے، اور وہ رشتہ آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے نام نامی، وہ اسم گرامی کی وجہ سے. تو اسی لیے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر ہمیں احساس اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح حدیث شریف کے مطابق کہ ہمارے جسم یا بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی درد ہو رہا ہو. یہ جو سارے معاملات ہیں اس کا بڑا عجیب ایک پس منظر ہے.
فلسطینی مسلمانوں کی آزادی کے لیے مختلف تنظیمات ہیں. ایک تو PLO بڑی مشہور ہے، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، اسے PLO کہتے ہیں، اور تنظیم آزادی فلسطین اس کا اردو ترجمہ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک الفتح کے نام سے اسرائیلی مظالم کے مقابلے پر فلسطینیوں کی دفاعی تنظیم ہے. پھر حماس نام کی ایک اور تنظیم ہے. حماس میں کچھ سنی فلسطینی اور شیعہ فلسطینی مل جل کر کے کام کرتے ہیں. یہ دونوں الفتح اور حماس ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا، اور یہ اتفاق جب پیدا ہوا تو یہ اسرائیل کو پسند نہیں آیا. اس نے ایک سازش تیار کی، اور اس سازش کے نتیجے میں انہوں نے ایک اسرائیلی اسکول سے 9 سال سے لے کر 17 سال تک کے 3 یا 4 بچوں کو اغوا کیا. اپنے ہی اسکول سے اسرائیلی حکومت نے بچوں کو اغوا کیا اور شور مچایا کہ یہ کام الفتح اور حماس نے کیا ہے. کافی دن تک وہ بچے ناپید ہو گئے کہ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا. ان کو اسرائیل نے چھپا کر کے رکھا. پھر اس کے بعد تقریباً 20 یا 25 دن کے بعد ان بچوں کی لاشیں مل گئیں، اور ان کے جسم جو ہے وہ جگہ جگہ سے جھلسے ہوئے اور تشدد کے حوالے سے زخم یہ واضح کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے. اور یہ اسرائیلی ایجنسی جو ہے موساد، اس نے خود یہ کام کیا، اور یہ تحقیق سے ثابت بھی ہو چکا. اب اس کے بعد انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے چلتے پھرتے مسلمان بچوں کو اٹھا لیا اور پھر زندہ آگ میں جلانا شروع کر دیا. ایسے بچوں کی تعداد سب سے پہلے 6 تھی. انہوں نے 3 بچوں کا بدلہ 6 بچوں سے لیا، جبکہ وہ خود ساختہ مظالم تھے. پھر اس کے بعد مزید 15 بچوں کو انہوں نے اٹھا کر کے شہید کیا. پھر عورتوں کو شہید کیا. فضائی حملے شروع کر دیے. فضائی حملوں کے نتیجے میں 500 سے زائد کی تعداد میں مسلمان خواتین، بچے اور جوان مرد شہید ہو گئے. پھر انہوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا، اور یہ سب کام بڑے اطمینان سے وہ کرتے رہے. عالمی سطح پر کسی نے توجہ نہیں کی. دیکھیے اس وقت دنیا سمٹی ہوئی ہے. اگر صرف یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کو اس وقت نیٹ پر جاری کر دیں تو یہ میری گفتگو آپ تھوڑی سن رہے ہیں. میری یہ گفتگو امریکہ، یورپ، عرب دنیا سب جگہ سنی جائے گی. تو اگر سوشل میڈیا پر کوئی فلسطینی بچہ ان مظالم کی روداد اگر بیان کرتا ہے، اور وہ چاہے لکھ کر کمپوز کر کے بیان کرتا ہے، یا پھر وہ باقاعدہ طور پر نیٹ پر اپنی تصویر کے ساتھ، اپنی ویڈیو کے ساتھ اس بیان کو جاری کرتا ہے، اور رو رو کر کے ہونے والے مظالم کو بیان کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی شہادت کو بیان کرتا ہے، اپنے گھر کے برسائے جانے والے بم کے نتیجے میں وہ گھر جو منہدم اور مسمار ہو گیا اس کو بیان کرتا ہے، تو سب کو معلوم ہے. یہ جب ہمارے ملک میں دیکھا جا رہا ہے تو یہ امریکہ اور یورپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے. جب یہ اگر کوئی ایک NGO
دیکھ رہی ہے تو UNO بھی دیکھ رہی ہے. اگر یہ بات رابطہ عالم اسلامی کے علم میں ہے تو یہ بات اقوام متحدہ کے بھی علم میں ہے. اور اس بات کو اب تو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی حص نہیں ہے جن کو انسانی حقوق کہتے ہیں وہ خود پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم نے حجۃ الوداع میں بیان فرمائے تھے. اور اس خطبہ عرفات کے حقوق انسانی کے یعنی ہیومن رائٹس کے اور انسانی بین الاقوامی معیار کے 5 تاریخی جملے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائے تھے وہ تو اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر نیو یارک میں باقاعدہ لکھے ہوئے موجود ہیں, سنہری حرفوں سے لکھے ہوئے موجود ہیں. اور ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی بھی انسان کا یعنی زندہ رہنے کا حق سب کو حاصل ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی ہے, زندہ رہنے کا حق دیا ہے اور تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. اور یہ بات ارشاد فرما کر یہ فرمایا تھا کہ غلامی کے تمام تعلقات اور غلامی کی تمام زنجیریں آج میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں. یہ ارشاد فرمایا, غلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمایا. اور یہی یورپ رومن ایمپائر سب سے پہلے لوگوں کو غلام بنانے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کو غلامانہ زندگی سے آزادی عطا فرمانے والے. تو پہلا حق مسلمان کا یا انسان کا یہ ہے کہ وہ آزاد ہے, آزاد ہے. یعنی جسمانی طور پر آزاد ہے, فکری طور پر آزاد ہے, نظریاتی طور پر آزاد ہے, اعتقادی طور پر آزاد ہے. آپ اپنی فکر کسی پر مسلط نہیں کر سکتے, اپنا عقیدہ کسی پر مسلط نہیں کر سکتے, اور کسی کے وجود کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے. جو کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہے اس کو کسی جیل کی 4 دیواری میں قید نہیں کیا جا سکتا. انسان آزاد ہے, آزاد پیدا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات خطبہ عرفات میں ارشاد فرمائی. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر انسان اپنے فکر و نظریات کی بنیاد پر اپنے لیے جس دین کا انتخاب کرتا ہے یہ بھی اس کا حق ہے, یہ دوسرا حق ہے. یعنی اگر کوئی نصرانی ہے اور پسند کرتا ہے عیسائیت کو, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہودی ہے یہودیت کو پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے, زبردستی نہیں ہے. کوئی ہندو ہے, کوئی بدھسٹ ہے, کوئی مجوسی ہے, ہوا کرے, یہ اس کا حق ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان کے اپنے مذہبی شعار کو استعمال کرنے کے لیے آزادانہ طور پر جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے. یعنی اب دیکھیے یہ تیسری بات ہے, یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ اس کو منہدم نہیں کیا جائے گا, نصرانیوں کا کلیسا گرجا گھر اس کو منہدم نہیں کیا جائے گا, ہندوؤں کا مندر یا پارسیوں کا آتش کدہ اس کو منہدم نہیں کیا جائے گا. یہ ان کا حق ہے. یہ انسانی حقوق سے متعلق وہ چارٹر ہے جو کہ محسن انسانیت اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا. اور پھر یہ فرمایا کہ جہاں ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرو گے وہاں ان کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے گا.
فرمایا کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. یہ حق ہے انسان کا. ایک انسان کا حق ہے کہ پیاس لگے تو پانی پیے. ایک انسان کا حق ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھائے. یہ اس کا حق ہے. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات ارشاد فرمائی کہ اور بلا وجہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی بھی ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. یہی 5 جملے اقوام متحدہ کے صدر دروازے کے باہر باقاعدہ لکھے ہوئے موجود ہیں، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ ہمارے یعنی ملت اسلامیہ کے رسول معظم اور نبی محتشم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم تو یہ بات ارشاد فرمائیں اور حقوق انسانی کو بیان فرما کر اس کو واضح بھی کر دیں اور لوگ اس کو پسند کریں، جبکہ دوسری جانب جو کچھ ہو رہا ہے ان حقوق کی بنیادی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ بنیادی حقوق ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی کسی مسلمان نے کسی بھی دوسرے شخص یعنی غیر مسلم کے مذہبی شعار کے موقع پر اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کے سامنے ہمارے شہر کراچی میں بھی ہے نصرانی ایسٹر ڈے مناتے ہیں اور کرسمس ڈے بھی مناتے ہیں. کیا کبھی کسی کلیسا پر یا کسی نصرانی کے گھر پر ان کے تہوار کے موقع پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہو تو بتائیے؟ اور یہودیوں کے کوشر ڈے کے موقع پر کبھی مسلمانوں نے کوئی حملہ کیا ہو تو بتائیں؟ اسی طریقے سے بدھسٹ کے پویا ڈے کے موقع پر جو وہ 14ویں کے چاند کے موقع پر مناتے ہیں کسی مسلمان نے حملہ کیا ہو. ہندوؤں کے یہاں دیوالی اور ہولی کی رسمیں ہوتی ہے اس پہ کبھی مسلمان نے حملہ کیا ہو تو کوئی بتائے؟ تو ہمارا یہ مذہبی تہوار ہے رمضان المبارک. ہم یہ احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ رمضان المبارک جب ہمارا مذہبی تہوار آیا تو اسی موقع پر فلسطینی مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ دنیا کے باقی شہروں میں لوگ عید کی تیاری کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں اور میرے فلسطینی بھائی بازار سے کفن خرید رہے ہیں. ذرا غور کیجئے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مذہبی تہوار اس موقع پر مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے اور ظلم و ستم کی کہانی کو ایک دن پر باقی نہیں 1 مہینے تک طویل کر دیا جائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور حقوق انسانیت کے جو چیمپئن بنے ہوئے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں اقوام متحدہ کا دفتر قائم کر رکھا ہے، سلامتی کونسل کا دفتر قائم کر رکھا ہے، جنہوں نے دنیا بھر کو یہ تاثر دیا ہے کہ ہم تو ایک جانور کے مر جانے پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تو اتنے دنوں میں ان کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آیا. اسرائیل کو انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں کہی. حالانکہ اگر امریکہ اور یورپ اسرائیل کو ڈانٹ دے تو اسرائیل سنبھل جاتا ہے، رک بھی جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ایک ناجائز لونڈی
اور رکھیل کے نتیجے میں، اس سے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں اسرائیل پیدا ہوا ہے. یہ موجودہ مملکت اسرائیل یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. امریکہ اگر چاہے تو اس کو ڈانٹ سکتا ہے اور اس کو پابند کر سکتا ہے کہ یہ تم فلسطینیوں پر کیسا ظلم کر رہے ہو. اور مسلسل جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے جارحانہ عزائم رک نہیں رہے. نہتے مسلمانوں پر اللہ اکبر، یعنی کوئی ہتھیار لیا ہوا بھی نظر آئے تو بات بنتی ہے کہ بھئی یہ ہتھیار لیے ہوئے تھے. باقاعدہ فلمیں چل رہی ہیں اس کی، ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے، نیٹ پر اس کی فلمیں موجود ہے، کس طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں. بمباری ہو رہی ہے اور ٹینک اور توپ کے گولے برسائے جا رہے ہیں اور گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے اور گھروں کے اندر گھس کر کے زمینی حملے کے نتیجے میں بھی شہید کیا جا رہا ہے. اور شہادت کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ جنازہ لے کر کے چلے تو جلوس جنازہ پر بھی بم برسایا گیا. یعنی یہ کتنے افسوس کی بات، یعنی لاش کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کی اس امانت کو یعنی زمین کے سپرد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیا اسے ایسے ہی زمین پر کسی لاش کو، کسی مردے کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. حقوق انسانیت کا احترام اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہ سکھا رہے ہیں. اور ان کے چاہنے والے، ان کے غلام، وہ تو سب کے سب سلامتی کا نشان بنے ہوئے ہیں. یہ ایسے خاص موقع پر یہ حرکت کیوں کی گئی؟ اس کی کئی توجیحات مختلف لوگوں نے کی ہیں. ایک توجیہ اس کی یہ ہے کہ جو پاکستان میں افواج پاکستان نے بڑے پیمانے پر طالبان کے خلاف ایکشن لیا ہے اور شمالی وزیرستان کو طالبان کا قبرستان بنانے کا عزم کیا ہے، اور ایک بزدل جنرل کیانی کے بعد ایک بہادر جنرل نے چیف آف دا آرمی اسٹاف کا حلف اٹھایا ہے، وہ جنرل راحیل شریف کو سلام، کہ اس نے یہ ایکشن لے لیا. اس نے ان طالبان سے مذاکرات وغیرہ کے ڈرامے کو سب کو ختم کیا. اس نے کہا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. تو یہ کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کے نتیجے میں پاکستان کا یہ آپریشن بھی متاثر ہو. اس لیے کہ اگر دیکھیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایسا ہے نہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سارے طالبان، ان کے دماغ میں ابھی کھوپڑی میں بات آئی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ تاجک ہے، ازبک ہے اور قازق ہے، افغانی ہے، پٹھان ہے، تو کبھی کبھی پٹھان کی کھوپڑی میں بات دیر سے آتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی ان کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں. اگر وہ جنرل راحیل شریف کو یہ کہے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، اب ہم کو موو کروا دو غزہ کی طرف، اور ہم جا کر کے فلسطینی مسلمانوں کا بدلہ یہودیوں سے لینا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پورا آپریشن کا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور الٹا ہماری فوج کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی جائے گی. یعنی اس طرح وہ دھوکہ دے سکتے ہیں. تو ایک توجیہ تو یہی ہے کہ اس مذہبی تہوار کے موقع پر، رمضان المبارک کے موقع پر، یہ کیوں اس نے، اسرائیل نے یہ حرکت کی اور مسلمانوں پر یہ حملہ کیا، تاکہ طالبان ظالمان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے
وہ آپریشن کسی اور کروٹ لے کر کے بدل جائے، یعنی یہ کہہ دے کہ بھئی ہم تو مجاہد ہیں اور اب ہم یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، تو جن کو ہم طالبان اور اس کے ساتھ ظالمان کہتے ہیں، تو وہی ظالمان پھر ملت اسلامیہ کے نزدیک ہیرو بن جائیں گے. لوگ کہیں گے بھئی بہت اچھی بات ہے، اور پھر یہی ہیرو دوبارہ سے اپنی طاقت جمع کر کے پھر پاکستان پہ حملہ آور ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکوں نے اور ایرانیوں نے باقاعدہ طور پر پچھلے چند ماہ قبل فلسطینی مسلمانوں کے حق میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی بھی جارحیت کے ہو جانے پر اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اعلان کر چکے ہیں. تو یقیناً امریکہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ سلطنت ترکیہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک مضبوط سلطنت ہے، اس کو اور ایران کو ممکن ہے کہ وہ اگر یہ دونوں اسرائیل کے خلاف بولے تو وہ فوری طور پر یہاں اٹیک کرے. عراق میں وہ داخل ہو کر کے اٹیک کر چکا، افغانستان میں داخل ہو کر کے اٹیک کر چکا، اب وہ سلطنت ترکیہ اور ایران پر اٹیک کر کے دوبارہ سے یہاں پر طالبان کو مضبوط کرے، کیونکہ طالبان ایکچوئل امریکہ کے ہی لوگ ہیں، یہ امریکی حمایت سے ہی اس حد تک پہنچے. تو یہ بھی ایک توجیہ ہے اس کی. الغرض جو عالمی سطح پر ہونے والی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ اس کی مختلف توجیہات پیش کر رہے ہیں. مبصرین اور دانشور مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہودی مسلمان کا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہودی کو دشمن قرار دیا، اور یہودی وہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام اجمعین کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، بے وفائی کی ہے، اور انبیاء کرام کو شہید بھی کیا ہے. یہودیوں کے ماتھے پر یہ بہت بڑا بدنما داغ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی قوم میں اللہ کے آنے والے نبیوں کو اور برگزیدہ نبیوں کو جو ان کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے آئے، جو ان کے محسن بن کر کے آئے، یہ یہودی اتنے خبیث ہیں کہ اپنے محسنوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. قرآن مجید میں ان کی سخت ترین اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی، سخت ترین مذمت کی. تو یہ یہودی بڑا فریب دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچا کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی بھی مذمت کی گئی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ یہ انبیاء کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے بغیر کسی وجہ کے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے. تو اس اعتبار سے یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے. یہودی اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کی تقدیس کا بھی دشمن ہے. یہودی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا دشمن ہے. یہودی حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن. خود اس نے اپنی دشمنی کا اعتراف مدینہ المنورہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے بھی کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ جو فرشتہ قرآن لے کر کے آتا ہے نا آپ کے پاس، یہ فرشتہ نعوذ باللہ یہ بددیانت فرشتہ ہے، کلام کو چیک کر لیا کریں، پتہ نہیں کیا لا رہا ہے اور کیا چھپا رہا ہے. اسی لیے جشن نزول قرآن کے مہینے میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے. یہ قرآن سے ان کی دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، حضرت جبرائیل سے دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے.
مسلمانوں سے دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور نور قرآن کی تجلیات ان سے ان کو دشمنی ہے، اسی لیے انہوں نے سحر اور افطار کے وقت اللہ اکبر مسلمانوں پر بمباری کی. سحر اور افطار کے وقت اللہ اکبر، دن میں روزہ رکھے ہوئے نماز ظہر کے وقت جب نماز ادا کی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی حملہ کیا انہوں نے. اب تک تقریباً عالمی میڈیا کے مطابق تو 1000 کے لگ بھگ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد 2000 سے تجاوز کر چکی ہے جو فلسطینی مسلمان بچے، خواتین اور جوان مرد شہید ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس موقع پر غیروں سے کیا شکایت ہوگی، کیونکہ غیر تو فریب دیتے ہیں نا. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ دیکھے ہیں حقوق انسان کے مغرب میں بہت سے مے خانے، دیکھے ہیں حقوق انسان کے مغرب میں بہت سے مے خانے، ہیں امن کے نعروں کے ساغر اور ان میں زہر ہلاہل ہے. یعنی وہ زہر سے بھرے ہوئے ہیں، اس مے خانے سے امن کا ساغر پیش کر رہے ہیں، امن کا جام پیش کرتے ہیں کہ یہ پیجئے، لیکن ان میں زہر بھرا ہوا ہے. تو ہمیں غیر سے کیا شکایت؟ سعودی عرب نے ابھی تک مذمت نہیں کی، کویت نے ابھی تک مذمت نہیں کی، متحدہ عرب امارات نے مذمت نہیں کی. اچھا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مملکت سعودیہ عربیہ میں اور کویت میں، بحرین میں اور عرب امارات میں اور مسقط میں، ان تمام جگہوں پر مساجد میں مسلمان تو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کو محفوظ رکھ، اور جس ریاست میں یہ دعا ہو رہی ہے اس ریاست کے کرتا دھرتا، اس ریاست کے بادشاہ، اس ریاست کے حکمران، اس ریاست کے ارباب حل و عقد، وہ ابھی تک منہ میں زباں رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول رہے. ایک لفظ بھی نہیں بولا انہوں نے. 1 مہینہ گزرنے پر اب موقع ملا ہے ہمارے بھی وزیر اعظم کو، شاید ان کے گنجے سر پر کچھ خارش ہوئی تو انہوں نے کھجانے کی کوشش کی، تو انہیں احساس ہوا کہ شاید کچھ ہوا ہے دنیا میں. آج زبان کھولی ہے اس گنجے نواز شریف نے بھی، آج زبان کھولی ہے، آج زبان کھولی، آج مذمت کی ہے، اور کل یوم سوگ کا اعلان کر دیا. ارے تمہیں یوم سوگ کا اعلان کر کے تم بازاروں کو بند کرانا چاہتے ہو، یوم سوگ کا اعلان کر کے رمضان المبارک میں لوگوں کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو. ارے تمہیں تو اس موقع پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسرائیل کی مذمت میں ہم ریلی نکالتے ہیں اور ریلی کی قیادت میں خود کروں گا. نواز شریف تم کو یہ کہنا چاہیے تھا. تم یوم سوگ منانے کا اعلان کرتے ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگ بھرتی کرائیں، اپنے نام لکھوائیں، میں سب کو غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں. آ جاؤ نوجوانوں، جہاد فرض ہو چکا ہے، یہودیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جن کے اندر شہادت کا جذبہ ہے اپنے گھروں سے باہر نکلو، اور میں تمہارے لیے اہتمام کرتا ہوں، طیارہ چارٹرڈ کرتا ہوں، اور تم سب کو میں فلسطین پہنچاتا ہوں. جاؤ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے صف بندی کر کے یہودیوں کی ریشہ دوانیوں اور ان کے مظالم کا منہ توڑ جواب دو. ہونا تو یہ چاہیے تھا. بہرحال آج زبان کھولی ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے وزیر اعظم نے اتنے عرصے کے بعد، اور وزراء انہوں نے بھی ابھی تک اس سلسلے میں کوئی خاص بات نہیں کی سوائے سرتاج عزیز کے. سرتاج عزیز نے بات کی، باقی جتنے بھی کیبنٹ کے وزراء ہیں ان کو تو بس ایک ہی کام رہ گیا ہے
ایک قدم اسلام آباد میں، دوسرا قدم رائے ونڈ میں نواز شریف کے محل پر، اور نواز شریف سے جا کر کے تجدید عہد وفا کے حلف اٹھا رہے ہیں، جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو پادری فوبیا ہو گیا ہے، جو کینیڈا سے پادری آیا ہے نا، تو آپ کو یہ جو پادری فوبیا اور عمرانی فوبیا ہو گیا ہے، اس میں آپ ڈریے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہیں صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر ایک پادری پھر رہا ہے ادھر سے ادھر، کینیڈا سے ایجنڈا لے کر کے آیا ہے، اور دوسرا ایک اور ہے جو یورپ کا ایجنڈا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کی بیوی جمائمہ اور اس کے فادر ان لا نے وہ ایجنڈا اس کو دیا ہوا ہے، اور وہ عمرانی کوششیں، عمرانی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ایک میسج پڑھا، ایک بچی نے باقاعدہ پاکستانی مسلمانوں کو خطاب کیا ہے نیٹ پر، اور اس نے بڑے خوبصورت انداز میں پہلے عربی میں، اس کے بعد اس نے اپنی ٹوٹی پوٹی انگلش میں خطاب کیا۔ اس نے کسی اور سے نہیں کہا، اس نے سعودی عرب کو آواز نہیں دی، اس نے صدا نہیں لگائی کسی متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کو، اس نے پاکستانی مسلمانوں کو آواز دی۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اگر نہیں جا سکتے تو اپنے جذبات کا اظہار تو کرے، یہودیوں کی مذمت تو کرے، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو نیٹ پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ دنیا بھر کے اخبارات کے ایڈریسز ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو امریکی اخبار کے سارے ایڈریس نیٹ سے مل جائیں گے، اس میں بھی اپنی رائے بھیج دیجئے، اپنے مراسلے بھیج دیجئے، نیو یارک ٹائمز کو بھیجئے، واشنگٹن پوسٹ کو بھیجئے، گارجین پوسٹ کو بھیجئے، جیوش کرانیکل لندن کو بھیجئے، یہ سارے عالمی سطح کے بڑے بڑے اخبارات ہیں، ان کو بھیجئے، اس میں آپ کے مراسلے چھپیں گے، آپ کے جذبات کا اظہار ہوگا، تو کم سے کم عالمی میڈیا میں کوئی بات تو سامنے آئے گی۔ ہمارے یہاں ابھی تک ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوا فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں کہ جو احتجاج گزشتہ پرسوں لندن میں ہو چکا ہے اور گزشتہ پرسوں پیرس میں ہو چکا ہے۔ پیرس میں جو احتجاج ہوا ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد 25,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور اس میں 1,75,000 عیسائی موجود تھے جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ 2 لاکھ افراد جمع ہو گئے، پولیس سے مقابلہ بھی ہوا، تو پولیس بھی نصرانی اور مظاہرین بھی نصرانی، وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، جھڑپیں ہو گئی۔ آپ دیکھیے، عیسائی تو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، عیسائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو فرصت نہیں ہے کہ اس پر اپنا اظہار خیال بھی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ یاد رکھیے کہ ہمیں یہ مہلت دی ہوئی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہے، آپ جانتے، لیکن ہمارے یہاں اصل میں جب درس ہوتے ہیں نا تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ بھی نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، لیکن ہم سے تو وقت کا بھی تو حساب ہوگا کہ تم نے اپنا وقت کہاں خرچ کیا، تم نے اپنے وقت میں کیا کوئی خسارے کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو وقت اور زمانے کی قسم بیان فرمائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یا وقت کی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اس میں تشریف فرما ہو، اور ایسے زمانے میں انسان خسارے کا سودا کرتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس انسان کو تو یہ چاہیے نا کہ اپنے اس وقت میں اس کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنائے،
کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، اور جب حضور ہماری نگاہوں کا مرکز ہوں گے تو حضور سے جس کا بھی رشتہ ہے وہ ہمارے قریب ہوگا، وہ ہمارا بھائی ہوگا، وہ ہماری غم گساری کا، ہماری ہمدردی کا مستحق ہوگا۔ ہم اس سے اپنا رشتہ استوار کریں گے، اس سے اپنے ہم خیر سگالی کے تعلقات قائم کریں گے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ کسی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی بنیاد پر ہے۔ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں اسی رشتے کی وجہ سے بیٹھا ہوں، آپ یہاں یہ میری بات سن رہے ہیں اسی رشتے کی وجہ سے بات سن رہے ہیں، تو فلسطینی مسلمان بھی تو اسی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا یہی تو تعلق۔ تو اپنے جذبات کا اظہار بہت ضروری ہے۔ ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے کتنی حمایت کی، ہم نے ان کے درد کو محسوس کیا یا نہیں کیا، ہم نے ظالم کی مذمت کی یا نہیں کی، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک سوال ہم سے ہوگا، اور جو ذمہ دار ہے اللہ اکبر ان سے زیادہ سوال ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے ہر شخص اپنے زیر کفالت افراد کا نگراں ہے، راعی ہے، اور جو صدر اور وزیر اعظم ہے یہ تو پوری رعایا کے راعی ہے، اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تو سوال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب آخرت میں ہم سے یہ بات پوچھے تو اس وقت تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم یہودیوں کی مذمت بھی کریں۔ یہودیوں کے مظالم یہ آج کی بات نہیں ہے، ایک طویل داستان ہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی جان و مال سے ہمیشہ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہودیوں نے ہمیشہ ہمارے مذہبی شعار اور ہمارے مذہبی تہوار پر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مسجد اقصی میں کئی برس پہلے تو جمعۃ الوداع کی نماز ادا ہو رہی تھی، ذرا سوچیے، رمضان المبارک اور آخری جمعہ، اور اس پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو یہودیوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو یہ کرتے ہی آ رہے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ اب کب تک یہ بند تو باندھنا پڑے گا، اس کو روکنا تو ہوگا، اس پر احتجاج تو کرنا ہوگا۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر منافق کوئی نہیں جو ظلم تو سہتا ہے پر احتجاج نہیں کرتا۔ تو احتجاج تو ہمارا حق ہے، احتجاج کیجئے، لکھ کر، بول کر، کسی کو ہم نوا بنا کر، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کر احتجاج کیجئے، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کے شیئر کیجئے اور اس پر کام کیجئے۔ بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ تو اس اعتبار سے یہ چند ضروری باتیں میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت صاحب مدظ اللہ علی کو بھی اور فرحان صاحب کو بھی، ماشاءاللہ کہ یہ ایسے خاص ایشوز پر، حالات حاضرہ پر اس طرح کے اجتماعات منعقد کر لیتے ہیں اور ہمیں اپنے جذبات کے اور اپنے احساسات کے اظہار کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ تمام جتنے بھی یہاں رونق افروز ہوئے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں جہاد کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔